السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ اور نورانی حیات طیبہ کا ایک اہم پہلو حسن معاشرت بھی ہے، یعنی جو روزمرہ کی زندگی ہم گزارتے ہیں، 24 گھنٹے جو ہمارے صبح سے شام تک گزرتے ہیں، یا زندگی کے مختلف مراحل میں اور مختلف ادوار میں جن چیزوں سے اور جن کاموں سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے، وہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے، برکت ہے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی ہدایات اور جس کی رہبری آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو۔ آپ نے ہمیں ہر کام سکھایا ہے، ہر عمل سکھایا ہے، اور پھر یوں فرمایا، ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلھا کنہارھا۔ میں تم لوگوں کو، اپنی امت کو، ایسی پاک پاکیزہ روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اندھیرے میں ہو اور آدمی یہ کہہ سکے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں اس لائن کی کوئی رہبری ہمارے لیے نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی۔ اور دین سال 2 سال یا صدی 2 صدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک اب کوئی نبی آپ کے بعد پیدا ہونے والا نہیں ہے، اسی طرح آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین، یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہیں۔ دنیا چاہے کتنی ہی ترقی کر جائے، سائنس کتنی ہی اعلیٰ اور اونچے درجے پر پہنچ جائے، ٹیکنالوجی دنیا کے اندر کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور پیاری شریعت میں اس مسئلے کا حل ضرور رکھا ہے۔ اور اس پاکیزہ حسن معاشرت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ آدمی اپنے بچوں کی بچیوں کی شادی کرتا ہے. نکاح یہ صرف انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ دین کا ایک عمل ہے، یہ ایک عبادت ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صراحت اور وضاحت کے ساتھ میں یہ بات فرمائی ہے، النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. اس سے ہر ایک کا سابقہ بڑھتا ہے. اسی لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں تشریف لائے، ساری نبیوں کی شریعت میں نکاح چلتا چلا آیا ہے. بغیر نکاح کے کسی نبی کی شریعت میں کوئی عورت حلال ہو گئی ہو، ایسا نہیں. نکاح کی سنت ہر نبی کی شریعت میں جاری اور ساری رہی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بہت نبی بھیجے ہیں اور تمام نبیوں کے بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے. تو پتہ چلا کہ یہ نکاح اور شادی یہ سارے نبیوں کا طریقہ اور سارے نبیوں کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی شادی کی، اپنی بچیوں کے نکاح بھی کیے اور صحابہ کو نکاح کی ترغیب بھی دی اور ان کو نکاح کا طریقہ بھی بتایا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک بہت اہم پہلو ہے. یہ ایک عبادت ہے. 3 موقع ہوتے ہیں، ایک شادی سے پہلے کا، ایک شادی کا موقع جس وقت میں نکاح ہو رہا ہو، ولیمہ ہو رہا ہو، شادی کی اور نکاح کی تقریب منعقد ہو رہی ہو، اور ایک زمانہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد کا ہوتا ہے. ہر دور اور ہر پہلو پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں رہبری موجود ہے. شادی کے پہلے کے سلسلے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ آئے، کسی بچے اور بچی کا پیغام آئے اور تمہیں اپنی بچی کے اور بچے کی شادی کرنی ہو اور اس فریضے کو اور اس ذمہ داری کو انجام دینا ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اخلاق کو اور دینداری اور شرافت کو دیکھو. خدا نہ خواستہ اگر تم نے اخلاق، دینداری اور شرافت کو سامنے نہیں رکھا اور کسی دوسری چیز کو سامنے رکھا تو یاد رکھو فتنہ، فساد، نا اتفاقیاں، دشمنیاں پیدا ہوں گی اور محبت پیدا نہیں ہو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص رہبری ہے. دوسری جگہ آپ نے فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے شادی چند بنیادوں پر کی جاتی ہے. اس میں 4 بنیادیں آپ نے فرمائی ہیں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. فرمایا بعض لوگ عورتوں سے شادی مال کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے مال ملے گا. بعض لوگ حسن و جمال کی بنیاد پر کرتے ہیں، بچہ خوبصورت ہے، بچی خوبصورت ہے. اسی طرح فرمایا بہت سے لوگ خاندان کی حسب نسب کی بنیاد پر کرتے ہیں، اونچا خاندان ہے، اونچے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں. چوتھے آپ نے فرمایا بعض مرتبہ شادی دین کی بنیاد پر کی جاتی ہے.
آپ نے فرمایا دین کی بنیاد پر شادی کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ یہ شادی سے پہلے کا پہلو ہے کہ بچہ کیسا تلاش کیا جائے گا اور بچی کیسی تلاش کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں رشتوں کو طے کرنے میں اور تلاش کرنے میں ان چیزوں کو بہت زیادہ ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی گودوں میں پلنے والے بچے اور ان عورتوں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی بنا، کوئی صابر کلیری بنا، کوئی جنید بغدادی بنا، کوئی بختیار کاکی بنا، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے، ان کی شادیاں نیک عورتوں سے یا نیک مردوں سے کی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کا معمول تھا کہ رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے احوال دیکھیں کہ کون کس حال میں ہے، اگر کوئی غریب مستحق یا مدد کا طالب ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ ایک مرتبہ ایک غریب بڑھیا کی جھوپڑی کے قریب سے گزر ہوا، ماں اپنے بچوں کی تربیت مختلف انداز سے کیا کرتی تھیں اور پھر ان کا امتحان بھی لیا کرتی تھیں کہ جو کچھ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھایا ہے وہ کتنا سیکھی ہیں۔ رات کی تنہائی میں صبح کا وقت قریب تھا، حضرت عمر نے اس جھوپڑی کے اندر سے ایک بڑھیا کی آواز سنی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے، کیونکہ جانور تھے اور انہی کا دودھ بیچ کر ان کا گزارا ہوتا تھا، عورت بیوہ تھی، تو بچی نے اس کے جواب میں یہ کہا، اماں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ تو دھوکہ ہے، بے ایمانی ہے۔ تو ماں نے پھر امتحان لیا اس کا، بیٹا امیر المومنین ابھی کہاں ہیں؟ وہ اپنے گھر ہوں گے، رات کا اندھیرا ہے، کون دیکھنے والا ہے، تو دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی اس کے جواب میں یہ کہتی ہے کہ اماں، امیر المومنین چاہے ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا اور تمہارا اور امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کی تو یہ صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے دروازے کے باہر نشان لگا دیا، صبح کو اس بوڑھی عورت کو بلایا، پردے کے اہتمام سے اس سے بات کی اور اپنے بیٹے حضرت عاصم کی شادی کا پیغام اس بچی سے دے دیا کہ تمہاری وہ بچی جس سے تم صبح دودھ میں پانی ملانے کی نسبت سے بات کر رہی تھی، ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری اس بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، بڑے بڑے حکمران جو اہل باطل کے لوگ تھے وہ آپ کے نام سے کانپتے تھے۔ یہ آپ کا رعب اور دبدبا تھا کہ جس گلی سے حضرت عمر گزر جاتے تھے شیطان بھی اس گلی سے گزرتا ہوا کانپتا اور ڈرتا تھا۔ آپ اپنے صاحبزادے جس کی حیثیت شہزادے کی سی تھی، ایک غریب عورت، بیوہ عورت، دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرنے والی، لیکن تقوی اور طہارت اور اللہ کا خوف کی بنیاد پر اس سے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں شادیاں کس بنیاد پر ہوتی تھی۔ نہ یہاں کوئی خاندان ہے، نہ یا مال ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف اس کے خوف خدا کی بنیاد پر کہ رات کا اندھیرا ہے، تنہائی ہے، لیکن وہ بچی اپنی ماں کو یہ جواب دیتی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم غلط کام نہیں کر سکتے۔ ان کی شادی ہو گئی، اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دی، ایک بچی پیدا ہوئی، وہ بچی بڑی ہوئی اور پھر اس کی شادی ہوئی عبدالعزیز نام کے ایک شخص سے، اور پھر ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کو تاریخ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ایسے شخص ہوئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرمائی
تو ان کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، ان کو تو حقوق ملے ہی، جانوروں تک میں اتنی محبت تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ نہ بکری میں کوئی خوف تھا اور نہ بھیڑیے میں اتنی جرت تھی کہ وہ بلا وجہ بکری پر حملہ کر دے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر تو محبتیں ڈالی ہی تھیں، جانوروں تک میں آپس میں ان کے عدل و انصاف کا اتنا بڑا اثر تھا۔ یہ کس ماں باپ کے اولاد تھی؟ یہ اسی تقوی اور طہارت کی بنیاد تھی جو ان کی دادی یا نانی کہیے، ان کے اندر خوف خدا تھا اور اس بنیاد پر شادی ہوئی تو اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی۔ ہم آج نیک اولاد کے خواہش مند تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کن بنیادوں کی اور کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں شادی سے پہلے کا مرحلہ یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو اور بچوں کو اور بچیوں کے رشتوں کو تلاش کرنے میں دینداری کو ملحوظ رکھیں گے تو ان کی نسلوں کے اندر اللہ کے نیک بندے پیدا ہوں۔ ایک مرحلہ، ایک موقع ہوتا ہے شادی کا، جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہدایت ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو انتہائی سادگی کے ساتھ ہو، کم خرچ کے ساتھ ہو، نہ بیٹی والے کا کوئی زیادہ خرچہ ہو اور نہ بیٹے والے کا کوئی خرچہ ہو۔ اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف زبانی نہیں فرمائی، خود نکاح کیے، سادگی کے ساتھ کیے، اپنے نکاحوں کا ولیمہ کیا، بڑی سادگی کے ساتھ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر بنات طیبات کا آپ نے نکاح کیا، انتہائی سادگی کے ساتھ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس بات کو بتایا کہ شادی اور بیاہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑی فخر اور سب سے بڑی عزت کی چیز ہی یہ بن گئی ہے کہ جو شادی میں جتنا زیادہ خرچ کرے اس کی شادی اتنی ہی اچھی ہے۔ ایسا دوستو ہرگز نہیں ہے، بلکہ زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان تو ایک تو یہ ہوا ہے کہ ہمارا مال ضائع ہوتا ہے، پیسے بلا وجہ ایسی جگہ خرچ ہوتے ہیں جس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے، ریا اور دکھاوا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ شادی میں زیادہ خرچ کرنے کا ایسا رواج پڑ گیا ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی سوچتا ہے کہ اگر اتنا نہیں کروں گا تو اور اتنا نہیں دوں گا تو میری بچی کو کوئی قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ کون کرے گا میری بچی سے شادی؟ غریبوں کے لیے انتہائی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں زیادہ خرچ کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ ایسا سادہ عمل تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق شادی کرنے میں کسی بھی خرچ کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کتنی سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نکاح کیا ہے۔ آج ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ آپ حضرات کے علم میں بھی دنیا کے حالات ہیں کہ بچی والے ماں باپ خود بچیاں شادی مشکل ہونے کی وجہ سے اور ان کے لیے جہیز کا سامان جمع کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا غلط رخ زندگی کا اور غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں جس کو الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا، جو ہم سب کے لیے انتہائی رونے اور غمگین ہونے کی بات ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ جمع کرنے کے لیے اور جہیز اکٹھا کرنے کے لیے سوائے اس کے گناہ کے راستے کے کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ نہ ہم سے کوئی شادی کرنے کو تیار ہے اور نہ ہمارے ماں باپ کو کوئی گلے لگانے کو تیار ہے۔ یہ زیادہ خرچ کی وجہ سے، ایک بھائی مالدار ہے وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے، دوسرا بھائی اس درجے کا نہیں ہے، غریب آدمی ہے، وہ کیسے وہ مکان گروے رکھے گا، وہ کسی سے قرض مانگے گا، اور آج جب کوئی ویسے قرض نہیں دے گا تو اپنے مکان کے
کاغذ گروی رکھے گا، مکان کا سودا کر دے گا، اور کچھ نہیں تو سود اور بیاج پر کسی سے قرض لے کر اپنے بچیوں کی شادی کرتا ہے۔ ہم یہ بالکل نہ سوچیں کہ اگر اس نے سود اور بیاج لے کر شادی کی ہے تو صرف وہی گناہگار ہوگا، اس گناہ میں وہ مالدار بھی شریک ہوں گے جو اپنی بچیوں کی شادی انتہائی زیادہ خرچ کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کی شادی ان کے لیے نمونہ بنتی ہے، اور غریب لوگ یہ سوچتے ہیں اس نے اتنا کیا ہے تو میں اتنا بھی نہ کروں تو میری تو ناک کٹ جائے گی۔ یہ صرف اس وجہ سے، اس لیے اپنی شادیوں کو، تقریبات کو سادگی پر لاؤ۔ آج ہماری شادیوں کی اگر عکاسی دین کی روشنی میں اگر ان کو آئینہ دکھایا جائے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور ترغیب دی ہے، اور اس کا تقابل اور اس کا مقابلہ ہماری آج کی شادیوں سے کیا جائے گا، تو ہمیں ہماری شادیاں سنت سے اور شریعت سے انتہائی دور نظر آئیں۔ اور یہ بھول جاتے ہیں ہم، جس وقت شادی کی تقریب منعقد ہو رہی ہوتی ہے ہر ایک کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی ایسی عورت ہے جو گھر والوں کے کپڑے دھوتی ہے تو اس کو بھی خوش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں صفائی کے لیے آتا ہے تو آج اس کو بھی خوش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے گھر کا نوکر اور دکان کا ملازم ہے تو شادی اور تقریبات کے موقع پر اس کے بھی نئے کپڑے سلائے جاتے ہیں، اس کو بھی کچھ انعام دے کر اس کو بھی خوش کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سے نااتفاقی ہوتی ہے رشتہ داروں میں تو آدمی اس کو اپنی شادی کی تقریب میں شریک کرنے کے لیے اس کے پیروں میں ٹوپی رکھ دیتا ہے، اپنی پگڑی رکھ دیتا ہے، اپنے سارے غلطیوں کی معافی مانگنے اس کے دروازے اور دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، یعنی سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ذہن میں نہیں آتا کہ میری اس تقریب سے اللہ بھی خوش ہے یا نہیں ہے، میری اس تقریب سے اللہ کے رسول بھی خوش ہے کہ نہیں ہے، میری یہ شریعت، میری یہ تقریب شریعت کی روشنی سے کتنی میل کھاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی شادی ہے کیونکہ ایک نئی زندگی کی بنیاد پڑ رہی ہے، ایک نئی زندگی کی۔ ایک بچہ جو بچی کے لیے اجنبی تھا اور بچی بچے کے لیے اجنبی تھی، اب دونوں کا ایک نیا گھر بس رہا ہے، گویا ایک نئی زندگی کا فاؤنڈیشن اور ایک نئی زندگی کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ اگر اس وقت میں اللہ کے احکامات کو توڑا گیا اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا گیا تو یاد رکھو اولاد نافرمان پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ بنیاد ہی غلط پڑی ہے۔ جس مکان کی تعمیر کا بنیادی پتھر ٹیڑھا رکھا جاتا ہے اس کی دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ ہاں، سیدھی اس کی ہوتی ہے جس کا پتھر سیدھا رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ایک موقع نکاح کی تقریب کا ہوتا ہے جس کو انتہائی سادہ کرنے کی ضرورت ہے، انتہائی سنت اور شریعت کے مطابق لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک مرحلہ شادی کے بعد کا ہوتا ہے، میاں بیوی ہیں آپس کے اندر اور ان کی زندگی، ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہوا ہے۔ نئی زندگی خوشگواری کے ساتھ میں اس وقت ہی گزر سکتی ہے جب بیوی یہ جانے کہ میرے شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں۔ شریعت نے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بیوی کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اور بیوی یہ سمجھے کہ مجھے شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ایک دوسروں کی حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کی نیت سے اور ارادے سے اور جب کوششوں سے اپنی زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں تو اللہ دونوں کے درمیان میں محبت پیدا کرتا ہے اور اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے اور کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس موقع پر اللہ دونوں کو آسمان کے اوپر سے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ زندگی بھی خوشگوار بنانے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے جاننے کی ضرورت ہے۔